أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله عليه وسلم. سل بنی اسرائیل، مخاطب تو سوال کر بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم، کتنی عطا کی ہم نے ان کو، من آیات بینہ، واضح نشانیاں، ومن یبدل نعمت اللہ، اور جس نے بدل دیا اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ آئی تھی اس کے پاس، فإن اللہ شدید العقاب، بس بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. زین للذین کفروا، مزین کر دی گئی ہے کافر لوگوں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ سارے ایک ہی جماعت تھے. فبعث اللہ، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے، النبیین، نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری سنانے والے بنا کر، ومنذرین، اور ڈر سنانے والے. وانزل معهم الکتاب، اور اتاری ان پر کتاب، بالحق، حق کے ساتھ، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فیما، اس چیز میں، اختلافو فی، جس میں انہوں نے اختلاف کیا. وما اختلف فیہ، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، الا الذین، مگر انہی لوگوں نے، اوتوہ، جن کو وہ کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ چکے تھے ان کے پاس دلائل، بغیا بینہم، آپس کی سرکشی کی وجہ سے. فہدی اللہ الذین آمنوا، بس ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، اس میں جس میں اختلاف کر رہے تھے وہ، من الحق، حق سے، بإذنہ، اپنے حکم سے. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتے ہیں جس کی چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. بنی اسرائیل کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت کثرت کے ساتھ بیان فرمائے. بنی اسرائیل یہ اصل میں اسرائیل کی اولاد اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے.
عبرانی زبان کا لفظ ہے، عبرانی میں اسم کا معنی ہوتا ہے عبد اور عید کا معنی ہوتا ہے اللہ، اسرائیل کا معنی عبداللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو 12 بیٹے عطا فرمائے تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، اور ان 12 بیٹوں کی جو آگے اولاد اور نسل چلی وہ ساری اولاد اور نسل کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اب تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل پر دنیاوی اعتبار سے بھی انتہا درجے کے انعامات فرمائے اور اخروی اعتبار سے بھی انتہا درجے کے انعامات فرمائے۔ دنیا میں سلطنت ملی، ان کو بادشاہت ملی، لیکن بے قدری بھی انہوں نے انتہا درجے کی۔ سلطنتیں بادشاہتیں ختم ہو گئی، انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی سزا ان کو ملی، ان سے سلطنت چھین لی گئی۔ فرعون کے محکوم بنے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو حق تعالیٰ نے بحر ملزم کو، دریا کے پانی کو زمین کا درجہ دے کر اس قوم کو وہاں سے خشک اور آسانی کے ساتھ گزار دی۔ وادی طی میں پہنچے، جسے آج کل وادی سینائی کہتے ہیں۔ یہ 36 میل لمبی اور 24 میل چوڑی ایک وادی ہے۔ وہاں حق تعالیٰ نے ان سے جہاد کے لیے حکم ارشاد فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پھر سزا اور عذاب مسلط فرمایا۔ میں تو کہتا ہوں یہاں بیٹھے ہیں، تم یہیں بیٹھے رہو، آگے نہیں چل سکو گے۔ کھلے میدان میں اس قوم کو گرفتار کر دیا گیا۔ آج کی حکومتوں اور گورنمنٹوں کو قیدی رکھنے کے لیے دیواروں کی باڑ لگانا پڑتی ہے، اوپر ان کے خاندان تارے بھی لگانی پڑتی ہیں کہ قیدی بھاگ نہ جائے۔ اب تعالیٰ نے کھلے میدان میں بغیر کسی دیوار کے اس قوم کو وہاں پر قیدی بنایا کہ یہاں۔ اب آسمان میں سورج کی شعاعیں آسمان سے پڑتی، دھوپ تک کرتی، پریشان کرتی، اب کوئی سایہ بچنے کے لیے نہیں۔ حق تعالیٰ نے پھر بھی احسان فرمایا تو میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تمہارے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ بدعقائد بشریت بھوک پیاس نے تنگ کیا تو میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے کھانے کو من و سلوہ تمہیں دیا۔ اور من و سلوہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک بڑی ڈش اور ٹرے میں سجے ہوئے بھنے ہوئے بٹیر آ جاتے اور ایک میں کھیر آ جاتی، ہر وقت ان کو سویٹ ڈش بھی ملتی ہے اور کھانے کے لیے مرغن خوراک بھی ملتی۔ اور پھر انہوں نے کہا ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا وَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، یہ جو بڑا پتھر پڑا ہے اس پر ڈنڈا لاٹھی ماری ہے۔ حضرت نے لاٹھی ماری تو فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، وہاں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے، 12 خاندان، تو ان 12 خاندانوں کے لیے 12 چشمے کہ ہر ایک خاندان اپنے اپنے چشمے سے پانی پیتا رہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اخروی کے اعتبار سے تقریباً 4000 پیغمبر اس قوم میں مبعوث فرمائے، اور آسمان سے اترنے والی بڑی 4 کتابوں میں سے 3 کتابیں بنی اسرائیل کو ملی، لیکن ناشکری کی انتہا انہوں نے اس قدر کی کہ ایک دن میں سارے لوگوں نے مشورہ کیا اپنے اپنے علاقے کے نبی کو قتل کر دیا ہے۔ 43 نبی انہوں نے شہید کیے ایک دن ایک وقت۔ حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک پوری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک آسان ہے ایک مومن کے بے گناہ قتل سے۔ ایک مومن بندہ بے گناہ قتل کر دیا جائے وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری دنیا فنا ہو جائے تو وہ اتنا بڑا گناہ ہو۔ پھر نبی ہو، پھر 43 نبی ایک دن میں قتل کیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مختلف جرموں کے نتیجے میں مختلف سزائیں اتاری۔ کبھی باقیتی میں گرفتاری ان کو دینی پڑی، کبھی ان کو بندر اور خنزیر کی شکل اختیار کرنا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو یہ بندر بن گئے۔ اور پھر ایک روایت نظر سے گزری کہ ان کو چوہے بھی بنایا گیا۔ جب ان کی شکلیں مسخ ہوئی نا تو پھر 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتے وہ لوگ جن کی شکل اللہ تعالیٰ مسخ فرما دیتے۔ یہ بندر، یہ خنزیر، یہ چوہے یہ بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں، یہ مستقل جانور ہیں جو ان جانوروں کی شکل اختیار کر گئے تھے، وہ لوگ مر چکے، ان کی آگے نسل نہیں چل سکی۔ ان پر
مینڈکوں کا عذاب آیا، ان پر طوفان کا عذاب آیا، بہت سارے عذاب بھی آئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی۔ اب تعالیٰ اسی طرف ہماری توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اور میں سب بنی اسرائیل سے طرف سوال تو کرو، تاریخ اٹھا کر پڑھو، قرآن کریم پڑھو۔ کم آتیناہم من آیۃ بینات، ہم نے ان کو کتنی کھلی کھلی اور واضح آیات اپنی قدرت کی نشانیاں عطا فرمائی تھی۔ لیکن وَمَن یبدل نعمت اللہ، اصول یہ ہے کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو تبدیل کیا آنے کے بعد فإن اللہ شدید العقاب، پھر اللہ تعالیٰ سزا اور عذاب بھی سخت دیتے۔ بنی اسرائیل کو کس سزاؤں کی سامنا کن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ فَمَا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان احکامات خداوندی کو توڑنے کا سبب کیا ہے، وہ سبب بیان کیا ہے۔ فرمایا کافر لوگوں کے لیے دنیا کو فریفتہ کر دیا گیا، دنیا کی زندگی کی محبت ان کے دل میں ڈال دی، اور جب دنیا کی زندگی کی محبت ان کے دل میں آئے گا تو وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، انہوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور دیکھیے انہوں نے ایمان والوں کے فخر و خاکی کا مذاق اڑایا، کہا تم لوگ جنت میں جاؤ گے، تمہیں تو دنیا میں کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں ہے، پہننے کے لیے پورا لباس میسر نہیں ہے، بر وقت پینے کا پانی نہیں ملتا، اور دعویٰ یہ ہے کہ جنت کے وارث اپنے ولاد کو ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہمیں ان آیات میں سبق دے رہے ہیں کہ دولت کا ملنا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ کبھی کافروں کو بھی دولت دے دیتے ہیں، مسلمانوں کو بھی مہربانی فرماتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دولت بطور امتحان پہ بھی ملتی ہے، بطور انعام پہ بھی ملتی ہے۔ انعام اور امتحان میں فرق کس طرح ہوگا؟ اگر دولت ملنے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف اور زیادہ متوجہ ہو جائے، صدقہ کرنے لگے، خیرات کرنے لگے، زکات دینے لگے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے لگے، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ تعالیٰ کے اس کا انعام ہوا کہ انعام ہے، اس کے بدلے میں یہ جنت خرید رہا۔ اور اگر دولت دینے کے بعد اس میں سرکشی بڑھ جائے، شادی پر بیل بجا رہا ہے، لڑکیاں نچوا رہا ہے، فضول پیسے خرچ کر رہا ہے، سمجھ لیجیے یہ اللہ کا انعام نہیں ہوا، اللہ کی طرف سے اس پر امتحان ہوا کہ یہ دولت کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ دولت کا مل جانا یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہوتا، بندہ تو قانون اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بندہ ہوتا کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ بہت بڑی مضبوط افراد کی قوت اور افراد کی جماعت اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھی، خزانے بھی اٹھاتی تھی، بہت سارے لوگ مل کر خزانوں کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے۔ اور پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء پر بعض دفعہ دولت کی فراوانی نہیں کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط اور آپ کا فاقہ یہ اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا۔ اب تعالیٰ بہت دیتے اور دیا تھا، لیکن آپ نے جمع نہیں کیا، اس کو تقسیم فرمایا۔ اور غربت کی زندگی ایسی گزاری کہ کبھی پوری زندگی میں 2 دن جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں ملی، اپنے خرید۔ اور صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 3 چاند چڑھ جاتے تھے، یعنی پہلی کا جو چاند ہوتا ہے 3 مہینے گھر میں چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کیونکہ پکانے کے لیے 2.5 کچھ نہیں کہ 3 مہینے کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا کہ چولہے میں آگ جلانی پڑے۔ اور آپ کے گھر میں چراغ جلانے کا جو واقعہ ہے احادیث میں 1 لاکھ دفعہ گواہ نہیں جاتا ہے، ورنہ گھر مبارک میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہوتا تھا۔ اور گھر کتنا بڑا تھا؟ چھوٹا سا ایک کمرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور تہجد کے لیے اٹھتے نا تو میں سامنے ایسے لیٹی ہوتی تھی جیسے امام کے سامنے میت لیٹی ہوتی تھی، جنازہ پڑا ہوتا۔ آپ قیام فرماتے، رکوع فرماتے، سجدے جاتے ہوئے نا صدیقہ عائشہ کی پنڈلی کو تھوڑا سا ہاتھ لگا دیتے، حضرت عائشہ اپنے ٹانگے سمیٹ دیتی، حضور تہجد میں سجدہ فرماتے۔ اور جب سجدوں سے فارغ ہو کر اٹھتے تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اپنی ٹانگوں کو سیدھا کر دیتی۔ کائنات کی سب سے معزز ترین شخصیت ان کی زندگی کے مظاہر حالات کے لیے، اور پھر وہ قدسیوں کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کی
جنتی ہونے کی بشارت اور جن سے حق تعالیٰ کے راضی ہونے کا اعلان قرآن جیسی نص نبی میں دنیا میں ہوتا ہے۔ ان کے حالات زندگی کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کے لیے 70 آدمی تھے جو صفے کے چبوترے پر تلوا پڑھتے تھے، کسی کے پاس قمیص نہیں تھا اور کسی کے پاس باندھنے کے لیے چادر نہیں تھی، ٹاٹی گلے میں لٹکایا ہوتا تھا لمبا پورا سا، اور ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر قریب ہو کر بیٹھتے تھے تاکہ ایک دوسرے کی گود میں ہمارا سطر چھپ جائے، کسی کو سطر نہ ہو۔ تو فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا کافر، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی اس حالت کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جنت تمہیں ملے گی، اتنی بڑی جنت کے وارث تم ہو گے، تمہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی، پہننے کو لباس نہیں ملتا، پینے کو پانی نہیں ملتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بیان کو چھوڑو، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ یوم القیامہ، جن لوگوں نے کفر اور شرک سے احتیاط کی بچتے رہے، قیامت کے دن تم سے بہت عمر ہوگی۔ تم دنیا نہ دیکھو، قیامت کو دیکھو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ فرمایا جنتی جہنمیوں کو آواز دے کر کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے نا وہ بالکل ٹھیک نکلے، تم بتاؤ جو تمہارے ساتھ دوزخ کا وعدہ تھا پورا ہوا یا نہیں ہوا۔ پھر وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ، جہنمی بھی جنتیوں سے درخواست کریں گے، ان افیضوا علینا من ماء، تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو، کچھ رزق ہمیں دے دو، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، پانی کی پیاس بھی لگتی ہے۔ جنتی کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں کے لیے حرام کی۔ فرمایا اس وقت بہت اونچے ہوں گے اہل جنت اور یہ ایمان والے، اس وقت تم بہت اونچے ہوگے۔ بعض حضرات نے کہا ویسے بھی جنت اوپر ہے جہنم نیچے ہے، مسلمان اوپر ہوں گے اور جہنم میں کافر نیچے ہوں گے۔ فرمایا دنیا پر قیاس نہ کرو، دنیا میں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دے دیتا ہے۔ بعض حضرات نے لکھا کہ حساب کا معنی یہاں مشقت بھی ہے، اللہ دنیا میں جسے چاہتا ہے بغیر مشقت کے رزق دے دیتا ہے۔ آگے اختلاف شروع کہاں سے ہوا ہے؟ ایمان کفر کی جنگ کہاں سے شروع ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، سارے لوگ ایک ہی گروہ کے، ایک ہی جماعت تھے، ایک ہی امت تھے، پوری دنیا مسلمانوں کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، ساری اولاد آدم نے حضرت آدم کا کلمہ پڑھا، ہزاروں سال کی زندگی تھی، گناہ ہوتے تھے، کفر و شرک نہیں ہوتا تھا۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کا قتل کیا، لیکن کفر نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے ایک روایت یہ بھی ہے حضرت ادریس علیہ السلام تک کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور ادریس علیہ السلام تک حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے بعد 10 قرنوں کا ذکر آتا ہے، اور ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے 1000 سال اس کے بعد بھی اختلاف نہیں ہوا۔ سب سے پہلا اختلاف نوح علیہ السلام کے زمانے میں، نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے آ کر اس قوم کو سمجھایا۔ جب کفر اختیار ہوا نا فرمایا فبعث اللہ النبیین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا کافروں کو سمجھانے کے لیے۔ نبی دو کام کرتے تھے، مبشرین خوشخبری بھی سناتے تھے، ومنذرین اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے بھی تھے۔ اہل ایمان کو جنت کی بشارت دیتے تھے۔ دیکھیے اہل ایمان پر بعض دفعہ اتنی تکلیفیں آتی ہیں، اگر جنت کا اور آخرت کا تصور نہ ہو انسان کو صبر نہ ہو۔ آدمی کو صبر اس لیے آ جاتا ہے کہ چلو یہ دنیا ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے کہ آخرت میں جنت ہو جائے گی، تو فرمایا ان کو بشارتیں دیتے ہیں۔ ومنذرین اور کافروں کو کفر سے باز نہ آنے کی صورت میں دوزخ سے ڈراتے تھے۔ اور مزید جس چیز میں ان کا اختلاف ہو گیا اللہ تعالیٰ آسمان سے کتاب اتار کر فیصلہ فرماتے تھے یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، نبیوں پر کتاب اتاری گئی، بالحق کی جو حق لے کر آئی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے وہ کتاب، فیما اس چیز میں اختلافوں کی جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ کتاب نے آ کے فیصلہ کر دیا۔ آج بھی دیکھیے بہت سارے مسلمان
اس معاملے میں پریشان رہتے ہیں، ہم سے سوالات کی کرتے ہیں کدھر جائے کیوں؟ کہا آدمی اپنی تکلیف کرتا ہے، اپنے مسئلوں کو بیان کرتا ہے، دوسرے سے اختلاف کرتا ہے، پھر نیٹ کے دور میں فتنے یہود و نصارہ نے اپنے ایجنٹ تیار کر کے وہ انٹرنیٹ پر بٹھا دیے، وہ ہمارے قرآن و حدیث کی غلط تشریح بلکہ غلط حوالے دے کر احادیث ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں جن کا وجود بھی کوئی نہیں۔ آسان طریقہ ہدایت کا ہے یہ کتاب جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، میرے اور آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ لیجیے، عربی کو سیکھیے، ماہر استاد سے پڑھ لیجیے، آپ کے سامنے ہم کو باتیں واضح ہو جائیں گے، اختلاف کا مسئلہ کیا ہے۔ قیامت کے دن کوئی آدمی کے عذر نہیں پیش کر سکے گا کہ یار میرے سامنے امت کے اور علماء کے اختلافات سے مجھے حق کو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ پوچھے کہ میرا قرآن تھا یا نہیں تھا تمہارے پاس، اور پھر اس کے محفوظ ہونے کی گارنٹی میں نے دی تھی یا نہیں دی تھی؟ قرآن تو بدل نہیں سکتا تھا۔ بہت بڑی نعمت ہے کہ یہ کتاب مقدس کا ایک حرف بھی تبدیل نہیں ہو سکتا، قیامت تک کتاب موجود ہے، کوئی بھٹکنے والا اپنے بھٹکنے کا الزام کسی مولوی پر نہیں لگا سکتا۔ وہ یہی کہہ سکتا میرے سامنے حق نہیں آیا، ہاں تو نے کتاب کی طرف توجہ ہی نہیں کی، دنیا کی ڈگریاں حاصل کی، قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھائی۔ اب فرمایا وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اختلاف نہیں کیے اس کتاب میں مگر انہی لوگوں نے جن کے سامنے دلائے۔ علماء نے غلط تشریح کی، یہود و نصارہ کے علماء نے غلط تعبیرات کی، اور یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس آیت کا حکم اور اس آیت کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے، فرمایا پتہ تھا، بغیًا بینہم، آپس کی ضدی کی وجہ سے ایسا ہوا۔ اس نے اس کی ضد میں غلط مسئلہ بیان کیا، اس نے اس کی ضد میں غلط مسئلہ بیان کیا۔ ہمیشہ دین کا جو ستیاناش ہوا ہے، دین کا جو حلیہ بگڑا ہے، یہ قوموں کی ضد کی وجہ سے ہوا ہے، ورنہ دین کا کبھی بھی حلیہ جہالت اور ناعلمی کی وجہ سے نہیں ہوا۔ یہود و نصارہ یہ کہیں کہ ہمیں قیامت کے دن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جن لوگوں کو کتاب دی تھی کہ جو یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، ہمارے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ مفسرین نے باقاعدہ لکھا، یہ نہیں کہا کہ جیسے اولاد ماں باپ کو پہچانتی ہے، اس لیے کہ اولاد کے پہچاننے میں غلطی لگ سکتی ہے۔ چھوٹا بچہ کسی کو پیدا ہوتے ہی اپنی بہن بھائی کو دے دیتے ہیں، کیا کرنا؟ اگر زندگی بھر اس بچے کو نہ بتایا جائے تیرا حقیقی باپ کون ہے، تیری حقیقی ماں کون ہے، تو وہ بچہ ساری زندگی اپنی خالہ کو ماں اور خالو کو باپ میں رکھتا ہے، نہیں پتہ چل سکتا، غلطی لگ سکتی۔ اسی طرح بچہ جب ماں باپ کے ہاتھ میں آتا ہے نا، بالکل ننگا ہوتا ہے، ماں اس کو کتنی دفعہ لہراتی ہے، کتنی دفعہ اس کو صاف کرتی ہے، ماں کو بچے کی ایک ایک جسم کی نشانی کا پتہ ہوتا ہے۔ اور میں اس طرح یہود و نصارہ کو ہمارے نبی کی پوری پہچان شرح صدر اور بصیرت کے ساتھ حاصل ہے، لیکن کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ بغیًا بینہم، ضد کی وجہ سے۔ جتنے بھی لوگ گمراہ ہوئے ضد کی وجہ سے، آج بھی لوگ ضد کو چھوڑ دیں، آ جائیں سامنے قرآن کریم پر پوری دیانتداری کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، لوگوں کو راہ حق مل جائے گی۔ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے گمراہ ہوئے کہ ہماری رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہاں مقدر میں اگر تاریکی ہو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت کی توفیق جسے دے صراط مستقیم پہ وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کی رہنمائی فرمائے اسے صراط مستقیم کی سوجھ بوجھ عطا فرما دیتے ہیں، وہ بندہ صراط مستقیم پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اقض حاجاتنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف موتانا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.